بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی شہناز شورو کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے بہت سی کتابوں کی رونمائی کی تقریبات دیکھی ہیں، لیکن اس معیار کی تقریب بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، اور آپ کو سننے کے لیے دیکھیے ٹوٹ بٹوٹ کا پورا عہد موجود ہے، اور پھر اکبر لغاری صاحب کی وجہ سے پورا محکمہ تعلیم پہلے شروع میں جب ہمارے اقبال خورشید صاحب، عفت نوید صاحبہ اور یہ کاشف رضا گفتگو کر رہے تھے تو بڑا سارا مجمع لگ رہا تھا، بہت ہی مؤدب قسم کا، کہ انہیں کوئی گفتگو سے آپس میں تالیاں بجانے سے منع کیا گیا ہو شاید۔ لیکن بعد میں مہناز رحمان جب انہوں نے گفتگو کی پھر کچھ جاگ گیا اور کافی بات بنی، تو میں کچھ میرا مسئلہ شہناز صاحبہ نے حل کر دیا کہ نام میں بھی لینا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ سب لوگ کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ پہلے میں اسٹیج پہ جو حضرات ہیں ان کی بات کر لوں۔ سید کاشف رضا، مہناز رحمان، صاحبہ اقبال خورشید، عفت نوید، اور جب کتاب کی رونمائی ہوتی تو کہا جاتا ہے آج کی دلہن، تو آج کی بہادر دلہن شہناز شورو، اور اکبر لغاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ صرف شہناز شورو کے شوہر کی حیثیت سے ہی نہیں، ویسے بھی فلسفے کے اور ان کا اپنا بہت کام ہے، اور اپنے ان کی تصنیفات بھی ہیں۔ ان کی صاحبزادی بھی بیٹھی ہیں صوفی، اور سامعین میں شہناز احد ہیں، حنیف سحر، صالحہ صدیقی، مصطفیٰ ہاشمی، ویس احمد نوید صاحب، اور عظمیٰ فرمان صاحبہ۔ جیسے سائمہ نفیس نے پچھلے دنوں چاک ادبی فورم سے افسانے کی، آپ سے جیسا بتا رہا تھا، انہیں افسانہ کانفرنس کی۔ علی حسن ساجد بھی ہیں، راز سعید صاحب، اور میرے سامنے کرن سنگھ صاحب ہیں، اور راز سعید صاحب ہیں، تو منور راجپوت بھی جنگ سنڈے میگزین کے، اور آج کی میزبان امبری حسیب امبر کے حسیب صاحب بھی ہیں، اور سب کے میں نام لے رہا ہوں تو اپنی اگر بیگم کو مخاطب نہیں کروں گا تو بھی ہوگا۔ تو میں آج کی بات شروع کروں گا آج کے افسانہ نگار کے پیش لفظ تیسرا آپشن سے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ عجیب دور ہے جس میں بیہودہ الفاظ اور غلیظ گالیوں کو شاعری کا نام دے کر نشیوں کو ہیرو بنا کر برین واش جمع غفیر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ذہن کو مفلوج کرنے والی موسیقی کے شور میں ڈوبی ہوئی مارکیٹنگ کے فراڈی منصوبوں کے نئے نئے ہتھ کنڈے، بوتلوں میں بند مصنوعی خوشبوئیں، ٹیگ پرائز کا دھندہ، ڈیزائنر کا ڈرامہ، اے ٹی ایم مشینوں کی جادو نگری، رنگ رنگیلے کریڈٹ کارڈ اور مشینوں کی غلامی اور مارگیجز کا جال، انسان کے من کا چین، آرام اور سکون سب کچھ چھین بیٹھے ہیں۔ یہ انسانی المیہ 19ویں صدی کی 2 بڑی جنگوں کے بعد شروع ہوا، جس کے بعد طاقتور ترین قوتوں نے ذہن، قلم اور زبان تینوں کو خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ دور رس نتائج بالآخر ان فاسسٹ قوتوں کے حق میں جا سکیں۔ پیسہ ایک بہت بڑی طاقت بنا کر 21ویں صدی کے تمام محکوموں، پسماندہ اور سادہ عوام کے سامنے چیلنج بنا کر کھڑا کیا گیا، اور ذہین انسانوں کو بکاؤ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔
اب یہ معلوم نہیں کہ اتنی دور 10,000 میل بیٹھ کے انہیں آج کے پاکستان کی ان چیزوں کا کیسے علم ہوا۔ بالکل اس وقت خاص طور پر 2-2.5 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں اور ایک بازار لگا ہوا ہے۔ شہناز شورو تیسرا آپشن اختیار کر رہی ہیں اور یہ عزم ظاہر کر رہی ہیں کہ میں نے یہ افسانے صنفی امتیاز برتتے ہوئے نہیں بلکہ انسان بن کر لکھے ہیں، جہاں ہر صنف کو اپنی بات کہنے کو کٹہرا میسر ہو۔ بہت شکریہ، کوئی تو انسان بن کر لکھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو خدا بننے کا جنون طاری ہے۔ جو آدمی بھی مکمل نہ بن سکے تھے ابھی، انہیں بھی اب تو میسر ہوا خدا ہونا۔ پہلے سردیوں میں یورپ امریکہ سے صرف پرندے مرغابیاں ہم بے نواؤں کے دیش میں آتی تھیں، اب شاعرات، شاعر، افسانہ نگار، دانشور بھی آتے ہیں۔ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے امریکہ سے آئے ہوئے، کینیڈا سے آئی ہوئی، برطانیہ میں مقیم کے ساتھ ایک شام۔ کچھ شاعر تو امریکہ سے ایسے ہیں کہ واپس ہی نہیں جاتے۔ بعض شعراء اکیلے نہیں آتے، ایک نئے دیوان کے ساتھ وارد ہوتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں جا کر بھی ہمارے یہ شاعر ایسی غزلیں نظمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جن کے لیے اتنے 1000 میل دور جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہیں کراچی، لاہور، ملتان، دہلی، لکھنؤ، بمبئی میں بھی لکھی جا سکتی تھی۔ ان ملکوں میں بہت شاندار لائبریریاں ہیں، میوزیم ہیں، جہاں آپ نئی دنیاؤں سے واقف ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی اکثریت علم و ادب کے ان چشموں سے سیراب ہونے کے بجائے وہاں بھی سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی، پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی، کشمیری بن کر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی جاری رکھتے ہیں۔ مقام شکر ہے کہ شہناز شورو کینیڈا میں جا کر کینیڈا سے متعارف ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا روٹ کینیڈا براستہ برطانیہ تھا۔ برطانیہ، کینیڈا اور پاکستان دونوں کا مشترکہ آقا رہا ہے۔ پاکستان میں تو ہم نے 1956 کے بعد برطانوی ملکہ یا بادشاہ سے وفاداری کا حلف اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستانی کسی سے بھی وفادار نہیں ہے، اپنے آپ سے بھی نہیں۔ لیکن کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے والے پاکستانی ملکہ معظمہ سے تابعداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ پتہ نہیں شہناز شورو نے بھی یہ حلف اٹھایا ہے یا نہیں۔ ہمارے علامہ طاہر القادری نے تو اٹھایا ہوا ہے۔ میری مشکل یہی ہے کہ میں کسی بھی کتاب کی رونمائی میں شرکت کرتا ہوں تو کتاب پڑھ کر اور اپنی معروضات لکھ کر پیش کرتا ہوں، مجھے بولنا نہیں آتا، حالانکہ آج کل بولنے والے لکھنے والوں اور سوچنے والوں سے کئی زیادہ کما رہے ہیں، اور پھر وہ ملک کے آئیکن بھی بن رہے ہیں۔ اپنے الفاظ تو بیچ ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اشتہاروں میں جھوٹ بیچتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی شہناز بات کر رہی تھی کہ محمود شام آ رہے ہیں تو ان کو سننے والے، یہ وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب اگر کوئی اینکر پرسن آ رہا ہو یا اور ٹی وی پہ نظر آنے والے تو ان کے لیے اپنا لوگ بالکل آتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے بھی پھرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں بنوانے کے لیے بھی بہت ہوتے ہیں۔ شہناز شورو نے اپنے پیش لفظ میں بہت درست نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہانیوں کی تلاش میں کئی 1000 میل دور کینیڈا جا پہنچی ہیں۔ کہانی لکھنے والے کو تو ویزا لینا پڑتا ہے، مگر کہانیاں بغیر ویزے کے ملکوں پہنچ جاتی ہیں۔
شہناز شور مظلوم، مجبور، مقہور کرداروں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ پاکستان میں تو ہر گلی میں حیات اللہ، ملکہ، بکھوڑی، احمد علی، مورنی، نواب صاحب کی بیگم، انیتا، راجندر سنگھ بکثرت مل جاتے ہیں۔ 23 کروڑ میں سے 7 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں۔ مظلومیت میں ہم پاکستانی خود کفیل ہیں، لیکن شہناز شور ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام لینے کے لیے کینیڈا اور برطانیہ میں بھی مظلوم ڈھونڈ لیتی ہیں یا مظلوم انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کارلا، جارج، سارا، میسن، جانسن، پیٹر کے کردار بہت اعتماد سے تراشے گئے ہیں۔ مظلوم، مجبور سب سے بڑی حقیقت ہیں، لیکن ہم انہیں افسانہ بنا کر خوش ہوتے ہیں۔ شہناز اس عمل کو یہ رخ دیتی ہیں کہ ذہین انسانوں کو بکاؤ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 10,000 میل دور بیٹھ کر یہ کیسے جانتی ہیں کہ پاکستان میں دانشور بک رہے ہیں، لیڈر بک رہے ہیں، اعلیٰ سول اور فوجی افسر بک رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں۔ گھر گھر سیکٹریٹ بیرکوں میں بازار کھلے ہیں، دام لگ رہے ہیں، قومیں فروخت ہو رہی ہیں۔ ایسے پیغمبری وقت میں اعلیٰ معیاری ادب تخلیق ہوتا ہے۔ ادبی کانفرنسوں، کتاب میلوں اور ادب فیسٹیولز میں تو یہ ادب بالاصل نہیں ملتا، صرف اشارے ملتے ہیں۔ یہ تو کاشف رضا، سائمہ نفیس اور اکبر لغاری بتا سکتے ہیں کہ افسانہ اور کہانی میں کیا فرق ہے۔ ہم جیسے اولڈ ٹائمرز کے لیے تو سب کچھ افسانہ ہے اور سب کچھ کہانی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ارد گرد صبح سے شام تک بے شمار کہانیاں گھومتی ہیں، مگر انہیں بیان کرنے کا ہنر شہناز شور کو آتا ہے۔ مگر یہ اب ٹورنٹو جا بسی ہیں، کہانیاں ان کا یہاں انتظار کرتی ہیں۔ اکبر لغاری یہاں رہتے ہیں، مگر ہمارے سویلین آج کل اہل شمشیر کے ہاتھوں خود کہانی ہو رہے ہیں۔ اکبر لغاری سیکٹری ایجوکیشن تو بن گئے، مگر سندھ حکومت ان ایجوکیٹڈ ہی رہی۔ خواتین حضرات، ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں تاریخ کو افسانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں حقیقت کو خواب کہا جا رہا ہے، اور جہاں اقبال جیسے مفکر کا خواب وزیر اعظم ہاؤس میں تڑپ رہا ہے، اور جہاں قائد اعظم کے خواب گورنر ہاؤسوں میں ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ حقیقت ہمارے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے، افسانے ہمارے ہاتھوں میں تھمائے جا رہے ہیں۔ کہانیاں آدھی رات کی دستک کے بعد دروازے توڑ کر جنم لے رہی ہیں۔ عقوبت خانوں میں ننگے جسموں پر کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ عدالتوں میں کہانیوں کو جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں کہانیاں لاپتہ ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا لکھنا ہی شارٹ سٹوری ہے۔ انسان سب سے مختصر افسانہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ضخیم ناول سمجھتا ہے۔ شہناز شور کے افسانوں کا اینڈ ایک ضرب کاری ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کلائمیکس کہاں اور کیسے ہوگا۔ ہمارے افسانوں کے کردار پرائمری کلاسز تک بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، بہت محب وطن اور بین الاسلامی اتحاد کے قائل، لیکن جب کالج یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو من کی ملکہ کی طرح بدمست ہونے لگتے ہیں۔ مجھے ان 1 درجن افسانوں میں من کی ملکہ سب سے حسب حال محسوس ہوا ہے۔ آج کے پاکستان کی بالکل سچی تصویر، بلکہ اسکین کر کے جیسے PDF بنا دیا گیا۔ وہ سب کچھ ہے جو چند سال سے ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ ملکہ کے کردار میں آج کی مافیاز بھی ہیں، مقتدر قوتیں بھی ہیں، اور آج جس بد زبانی، بد اخلاقی، دھول دھپے، پیش قدمی، آڈیو ویڈیو لیکس
کے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ اس کنجر خانے میں افسانہ نگار نے دکھائے۔ کہیں کہیں تو کہانی کار کو حقیقت بیان کرنے میں حد سے گزرنا بھی پڑ رہا ہے۔ ہمارے سماج میں اس وقت متوسط طبقہ اور عمرہ اپنی اقدار سے جس طرح جان چھڑا رہے ہیں، اور اسکولوں کالجوں میں بھی منشیات کی لت جس انداز میں بڑھ رہی ہے، جس میں درسگاہوں کے مالکان اور والدین سب شامل ہیں، ملکہ اس بے لگامی کا مجسم کردار دکھایا گیا ہے۔ گالیاں اب سر ممبر یونیورسٹیوں میں نکالی جا رہی ہیں، ٹاک شوز میں ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، من کی ملکہ کی ملکہ اس خود سر کلچر کی ایک ماڈل ہے۔ آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ شہناز کی ملکہ ہماری ریاست ہے جو خود کو عقل کل سمجھتی ہے، انجام بخیر نہیں ہوتا ہے، تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ شہناز شوروں کے افسانے جو ترک وطن سے پہلے لکھے گئے، ان میں اور ترک وطن کے بعد کے افسانوں میں مجھے تشریح نگاری کا واضح فرق نظر آتا ہے۔ اب یہ جزئیات بھی بہت مہارت سے بیان کرتی ہیں، کہانی کی کرچیاں بہت خوبصورتی سے جوڑتی ہیں۔ یہ یقیناً کینیڈا کے رہن سہن اور لائبریریوں میں ان کے مطالعے کا ثمر ہے۔ بہار میں خزاں میں اچھے لوگ روٹھ کر دنیا چھوڑ جاتے ہیں، سندھ والے ہر اچھے آدمی سے عقیدت کا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، لیکن جانے والے کو تو جانا ہوتا ہے۔ سندھ والوں کی تسکین اور خوشیاں بہت ہی مختصر ہوتی ہیں۔ مرگ مفاجات میں وڈیرہ شاہی کو ایسے منہ اور الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ نواب صاحب سے نفرت انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایسے کرداروں کی راتیں کہاں گزرتی ہیں اور ان کا جیتے جاگتے انسانوں سے اور پرندوں سے کیا رویہ ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کینیڈا اور برطانیہ کے معاشروں میں عام انسان کس تنہائی اور کرب کا شکار ہے، اس کے لیے ان افسانوں کا یہاں ذکر بھی ہوا۔ قدرت کے بچے، ریہیبلیٹیشن سینٹر، کارپوریٹ دنیا، گمشدہ بہار میں خزاں، بڑی کہانیاں بڑی محنت سے بنی گئی ہیں۔ یہ فسانے نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں۔ ہجوم میں تنہائی، عمارت میں ضمیر کی غربت، نسلی نفرتیں ہیں مگر بہت دل نشیں انداز میں۔ پڑھنے والے تک ان طبقاتی نابرابری کی روح پہنچ رہی ہے۔ ابھی ذکر کیا گیا کہ ان کے افسانے پڑھ کر رونا رلانا شروع ہوتا ہے کہ افسانہ نگار مشرق میں بیٹھے اپنے قاری کو جہاں جی چاہتا ہے رلاتا ہے اور جہاں من چاہتا ہے اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کہانیاں کراچی میں کبھی بوریوں میں بند ملی ہیں، کبھی زبان کی کاٹ میں، کبھی جلتی فیکٹریوں میں اور کبھی کارپوریٹ دفاتر میں۔ سمندر کی موجیں ساحل کی ریت پر بہت سی کہانیاں چھوڑ جاتی ہیں، اور سندھ میں کیٹیاں بھی کہانیاں سناتی ہیں۔ آج کل جارج آرویل کے ناول 1984 کی دھوم مچی ہے۔ بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، بڑا بھائی مرد آباد، بچے عوامی پھانسیاں دیکھنے کی ضد کر رہے ہیں۔ ہر شہر قصبے میں ہزاروں لاکھوں کہانیاں فٹ پاتھوں پر، پیپلز بس سروس میں، چنگچی میں، رکشوں میں افسانہ نگاروں کی راہ تک رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب شوکت صدیقی، ابراہیم جلیس، عمر جلیل، طارق عالم ابڑو ان موتیوں کو چن لیتے تھے، پھر ادبی رسالوں میں کراچی، حیدرآباد، لاہور، ٹوبہ ٹیک سنگھ سانس لیتے تھے۔ اب یہ کہانیاں عیدی چھپا والے اٹھاتے ہیں اور امانت کے طور پر دفن کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کہانیاں اخلاق احمد، کاشف رضا کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو وہ ادب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ساری قومی زبانوں سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو، ہندکو، بلوچی، براہوی میں بہت بڑی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ کینیڈا سے آئی ہوئی شہناز شوروں کا یہ افسانوی مجموعہ یقیناً اردو کے پاکستانی ادب میں ایک قابل ذکر اضافہ ہے،
جس میں موضوع، کردار، ترتیب، کہانی کے احاطے، اٹھان، انجام کو بہت محتاط انداز میں تخلیق کیا گیا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والے کے لہجے میں درد مندی دو آتشہ ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی افسانوں کا مطالعہ بھی کر رہی ہیں شہناز شورو، اور انگلیاں صرف پاکستانی سماج کے نبض پر ہی نہیں ہیں بلکہ کینیڈا کے ملٹی کلچرل معاشرے پر بھی ہیں۔ فہرست میں صفحہ 149 پر لکھا ہوا ہے لکھنؤ سے آئی نظمیں، مگر وہ ملی نہیں۔ وہاں کا پلٹ افسانہ بہت ہی کردناک اور بہت بے باک۔ ایسے افسانوں میں ایک شعوری کوشش نظر آتی ہے کہ مصنف کتاب پر پابندی لگوانے کے لیے بےتاب ہے۔ منیر نیازی یاد آتے ہیں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اب ہمارے قارئین شہناز شورو سے یقیناً ایک گلوبل ناول کی توقع رکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔